ایک موقع پر سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بنو اسرائیل کے ایک عابد مجاہد کا واقعہ بیان فرمایا، جس نے 1000 ماہ تک اس طرح عبادت کیے تھے کہ دن کو جہاد میں گزارتا اور رات کو اللہ کی عبادت و مناجات میں بسر کرتا۔ صحابہ اکرام نے جب اس واقعے کو سنا تو بڑا تعجب بھی ہوا اور انہیں حسرت بھی ہوئی۔ تعجب اس مجاہد کی ہمت و ریاضت پر اور حسرت اپنی حالت پر کہ کاش ہماری عمریں بھی ایسی ہی طویل ہوتیں تو ہم بھی اتنا طویل وقت راہ خدا میں صرف کر دیتے اور اپنے مالک حقیقی کے قرب کے مستحق ٹھہرتے، لیکن اب اپنی طبعی عمر کے اختصار اور کم ہونے کے باعث 1000 کوشش کریں سابقہ امتوں کے خوش نصیب لوگوں کے ہم پلہ کیسے ہو سکتے ہیں، جنہوں نے ہزار مہینے تک بلا انقطاع عبادت و جہاد کا حق ادا کر دیا ہے۔ یہی بات حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں محض اس حسرت کے ساتھ زبان پر آ گئی کہ کاش ہمیں بھی ایسا طویل موقع مجاہدہ، مراقبہ اور عبادت و ریاضت کے لیے مل جاتا تو ہم بھی بارگاہ خداوندی سے کسی بڑے انعام کے مستحق ٹھہرتے۔ اس حسرت پر سورۃ القدر نازل ہوئی اور اس امت کو بے پایہ انعامات و عنایات سے گراں بار کر دیا، اور رحمت حق ایسی جھوم کے برسی کہ اس امت کے جویائے حق خوش نصیبوں کو نہال کر دیا۔ اس صورت میں لیلۃ القدر کی بشارت سنائی گئی اور اس رات کے ذریعے اس امت کے باہمت افراد کے لیے ایک موقع پیدا کیا گیا ہے، جس کو حاصل کر کے وہ سابقہ امتوں کے صالح اور اولو العزم افراد سے بھی جنہیں طویل عمریں دی گئی تھی آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اس کا نام ہی لیلۃ القدر رکھا گیا، یعنی قدر و منزلت والی رات۔ جو خوش نصیب اس رات کو پالے گا اور اس رات میں ایمان و احتساب کے ساتھ قیام کرے گا تو اس کے سابقہ تمام گناہ بخش دیے جائیں گے۔ وہ اب تک اگر بے قدر و قیمت تھا تو اب صاحب قدر و قیمت اور عزت و شرف کا حامل ٹھہرے گا۔ اور پھر یہ قدر و منزل کیا کوئی اندازہ بھی رکھتی ہے؟ فرمایا نہیں، وما ادراک ما لیلۃ القدر، ارے تم کیا جانو وہ قدر والی رات کیا ہے، یعنی تم اس کے عز و شرف کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ پھر فرمایا لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، وہ قدر والی رات 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ کتنی بہتر ہے؟ 2 گنا، 4 گنا، 1000 گنا، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ پھر 1000 کا لفظ عربوں میں ایسے مواقع پر ایک متعین عدد کے لیے نہیں بولا جاتا، بلکہ غیر معمولی کثرت کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہوتا ہے، یعنی وہ رات اپنی فضیلت و شرف میں غیر معمولی اور بے حساب حیثیت کی حامل ہے۔ اس رات میں کیا ہوا؟ عمل و اجر و ثواب کے اعتبار سے ہمارے اعدادوں کے پیمانوں میں تو آنے والا نہیں۔ یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ جس طرح اس مادی دنیا میں فصلوں، موسموں اور اوقات کا اعتبار سے ہر فصل کے برگ و بار لانے اور اس کی کاشت کا ایک معین وقت ہوتا ہے، وہ اسی میں پوری طرح افزائش و نمو پاتی ہے، اور جس طرح ہر موسم اپنے خصوصی تغیرات اور اثرات رکھتا ہے، اور جس طرح مختلف اوقات اپنی تاثیر و تأثر میں امتیاز کے حامل ہیں، اسی طرح روحانی دنیا میں بھی اوقات اور موسموں کا اعتبار ہے، جس میں اعمال کی افزوئی قبولیت اور اثر و نفوذ اپنا ایک خاص مقام رکھتے ہیں۔ یہ رات بھی ایک ایسی ہی رات ہے جس میں کیا جانے والا نیک عمل اپنے اجر و ثواب میں، تغیر احوال میں اور تاریخ پر اثر ڈالنے میں بے مثال ہے۔ قدر کا ایک معنی تقدیر بھی ہے، یعنی یہ وہ رات ہے جس میں تقدیریں بنتی ہیں اور تقدیریں بگڑتی بھی ہیں۔ اس رات میں افراد اور اقوام کی قسمتوں کے فیصلے ہوتے ہیں۔ اسی رات میں سال بھر میں نفوذ پانے والے امور کارکنان قضا و قدر کے حوالے کر دیے جاتے ہیں۔ اس امت کو اس رات کی تلاش کرنے اور اس کے نتیجے میں اپنی قسمت سنوارنے کا حکم دیا گیا، یعنی اس رات کی تلاش کے لیے آخری عشرہ رمضان کا اعتکاف کرو۔ جس ذات کی محبت اور جس کے قرب اور وصل کی خواہش میں تم اس کے آستانے پر آ پڑے ہو، جس کے لیے تم نے دن کا عیش اور رات کا آرام چھوڑا ہے، اس نے تمہیں نوازنے کے لیے ایک بہانہ مہیا کر دیا ہے، کیونکہ رحمت حق
بہانہ می جوید، وہ بہانہ اس رات کا حصول ہے، اس کی تلاش میں کھو جاؤ۔ اس طرح اپنے مقدر کو سنوارنے اور روشن کرنے کا سامان کرو۔ شاید اسی وجہ سے اس رات کا تعین نہیں فرمایا تاکہ سوز و ہستی، جذب و شوق اور روح و دل کی بیتابیوں کو پوری طرح بروئے کار لا کر عبدیت کو عشق کی معراج بخشی جائے۔ احادیث میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ رات رمضان المبارک میں آتی ہے، آخری عشرہ میں غالب امکان ہے۔ اکثر وقوع اس کا طاق راتوں میں یعنی 21، 23، 25، 27 اور 29 میں ہوا ہے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف مواقع پر مختلف راتوں کی طرف اشارہ فرمایا۔ صحابہ اکرام سے بھی مختلف راتوں میں اس رات کا وقوع منقول ہے۔ 27ویں شب میں صحابہ نے اسے زیادہ پایا ہے۔ حضرت ابی ابن کعب نے تو حتمی طور پر اس کا ذکر فرمایا، یعنی زیادہ امکان 27ویں شب میں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ لیلۃ القدر آخری عشرے کی طاق راتوں کے درمیان دائر ہے، کبھی کسی رات میں آتی ہے اور کبھی کسی رات میں آتی ہے، اسی لیے پورے عشرے میں اسے تلاش کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ کمزوریوں پر نظر کرم فرماتے تھے، اس لیے حضور نے فرمایا کہ اگر کسی نے اس رات میں عشاء اور فجر کی نماز باجماعت ادا کی تو اس نے اس رات کی فضیلت کو پا لیا، یعنی یوں تو یہ راتیں اپنے مالک و خالق کی محبت میں پگھلنے کی راتیں ہیں، لیکن جو شخص یہ نہیں کر سکتا اسے کم از کم نماز باجماعت کی پابندی تو کرنی ہی چاہیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اگر میں اس رات کو پالوں تو کیا دعا کروں؟ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دعا بتائی اور اس کا طریقہ بھی بتایا۔ فرمایا کہ عائشہ تم یہ دعا کرنا، اے اللہ تو سراپا معافی ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، مجھے بھی معاف فرما۔ اللہ اکبر۔ غور فرمائیے، ایک شخص اپنی بندگی کا سارا اثاثہ، سارا خزانہ اپنے خالق و مالک کے آستانہ پر نچھاور کر دیتا ہے، رات دن اسی کے عشق میں جلتا اور اسی کی تلاش اور حصول تقرب میں راتوں کو جاگتا ہے تا آنکہ اس کا نصیب یاوری کرتا ہے اور وہ اس رات کو پا لیتا ہے۔ اب یہ موقع ہے کہ وہ عشق و مستی میں اس لمحے سے سرشار ہو کر جھوم اٹھے اور اپنے مقدر پر ناز کرے، مگر اس موقع پر بھی اسے صرف معافی مانگنے کی تعلیم دی جاتی ہے، یعنی اسے یہ سکھایا جاتا ہے کہ تمہیں یہ بات کبھی نہیں بھولنی چاہیے کہ تم ہزار جتن کرو، تمہارا عمل کبھی نسیان و خطا سے پاک نہیں ہو سکتا اور تم کبھی بھی اس بارگاہ عالی کے لائق عمل پیش نہیں کر سکتے۔ اسی لیے اس راستے کے شناور جتنا آگے بڑھتے ہیں اتنا ہی عاجزی اور فروتنی کے پیکر بن جاتے ہیں، کیونکہ اس راہ کا اصل سرمایہ ہی یہی ہے۔ اس رات سے متعلق بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ مطلع کے اختلاف کی وجہ سے ہر جگہ رات کا ایک وقت میں ہونا تو ممکن نہیں، جبکہ مکہ معظمہ میں رات ہوگی اس وقت دنیا کے بہت سے ممالک میں دن ہوگا، پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ اس رات کے فضائل اور اس کی برکتوں سے تمام ممالک کے لوگ یکساں فیض یاب ہوں؟ جہاں رات ہوگی وہاں کے لوگ اس رات کی فضیلت کو پا سکتے ہیں، جہاں دن ہوگا وہ اس فضیلت سے محروم رہ جائیں گے۔ اگر غور کیا جائے تو اس کی مختلف توجیحات ممکن ہیں۔ مثلا رات کی حقیقت کیا ہے؟ زمین کے کسی حصے کا سورج کے سامنے سے ہٹ جانا، کیونکہ جب سورج کی کرنیں زمین کے اس قطعے ارض تک نہیں پہنچیں گی تو وہاں اندھیرا یعنی رات ہوگی۔ اور دن کی حقیقت یہ ہے کہ کسی قطعے زمین کا سورج کے سامنے آ کر سورج کی کرنوں سے روشن ہو جانا، اور یہ ایک حقیقت ہے کہ زمین اپنے گرد حرکت کرتی اور گھومتی ہے، اس لحاظ سے زمین کا جو حصہ سورج کے سامنے آ جاتا ہے وہاں دن طلوع ہو جاتا ہے اور باقی حصوں میں رات چھا جاتی ہے، اور پھر یہ مسلسل گھومنے کی وجہ سے رات پیچھے ہٹتی جاتی ہے اور دن پھیلتا جاتا ہے، اور زمین کے یہ روشن حصے جب زمین کی حرکت کی وجہ سے سورج کے سامنے سے ہٹتے جاتے ہیں تو رات طاری ہوتی جاتی ہے۔ اس طرح رات اور دن کا یہ عمل مسلسل جاری رہتا ہے، یعنی رات دن پر لپٹی آتی ہے اور دن رات پر لپٹا آتا ہے۔ اس حقیقت پر غور کرنے سے پہلے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ مختلف قطعات زمین پر رات کے طاری ہونے میں کہیں انقطاع نہیں ہے، کیونکہ زمین کی حرکت ہر وقت جاری ہے۔
جیسے جیسے زمین سورج کے سامنے سے ہٹتی جاتی ہے، رات میں ڈوبتی جاتی ہے۔ یہ سفر چونکہ مسلسل جاری ہے، اس لیے رات بھی بغیر رکے ہوئے مسلسل جاری رہے گی۔ آپ فرض کریں، تصور کریں، جب لیلۃ القدر مکہ معظمہ میں وارد ہوئی تو یہی لیلۃ القدر زمین کی گردش کے ساتھ مسلسل آگے بڑھتی جائے گی اور زمین اور اہل زمین کو اپنی برکات بانٹتی جائے گی۔ گویا یہ ایک ہی رات ہے، البتہ مختلف ممالک کے لوگ اپنی اپنی باری پر اس سے فیضیاب ہوتے جائیں گے۔ گویا یہ خیر و برکت کی ایک ٹرین ہے، یہ ایک ہی ہے، البتہ ہر اسٹیشن پر منتظر لوگوں کو اس کے وہاں پہنچنے پر اس میں سوار ہوتے جائیں گے۔ ابھی آپ نے سنا کہ رات دن ایک دوسرے پر لپٹے ہوئے آتے ہیں اور ایک دوسرے سے بالکل منقطع اور جدا نہیں ہوتے۔ اس لیے یہ توجیہ بھی اہل عمل کی ہے کہ عربی زبان میں اکثر رات کا لفظ دن اور رات کے مجموعے کے لیے بولا جاتا ہے۔ اس لیے رمضان کی ان تاریخوں میں سے جو تاریخ بھی دنیا کے کسی حصے میں ہو، اس کے دن سے پہلے والی رات وہاں اس کے لیے شب قدر ہو سکتی ہے۔ اور تیسری بات جو سب سے زیادہ محکم اور مستحکم ہے وہ یہ کہ ہر جگہ کے اعتبار سے جو رات شب قدر قرار پائے گی، اس جگہ اسی رات میں شب قدر کی برکات حاصل ہوں گی۔ پیارے دوستو، شب قدر کی حقیقت کا انکشاف کرنے کی کوشش کی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل اکتشافی ٹپس کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری آنے والی اور بھی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو وقت کے ساتھ ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اب ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔